نحمده نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفع بخش تجارت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی، خصوصی طور پر اسے نعمت کلام سے نوازا اور اسے زبان عطا فرمائی۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کا استعمال اچھے اور برے دونوں کاموں کے لیے ہوتا ہے، لہذا جس شخص نے اس نعمت کا استعمال اچھے کام کے لیے کیا تو اسے دنیا میں سعادت اور جنت میں اونچے مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور جس نے اس کا استعمال اس کے خلاف کیا تو اسے دنیا و آخرت میں ہلاکت کی گھاٹی میں دھکیل دیتی ہے۔ اور تلاوت قرآن مجید کے بعد سب سے بہتر عمل جس کے لیے وقت صرف، اب میں آپ کے سامنے ذکر الہی کے فوائد بیان کروں گا۔ ذکر الہی ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، تو بتلائیں کہ مچھلی کو اگر پانی سے دور کر دیا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی محبت، قرب اور اس کا خوف پیدا کرتا ہے، ذہن میں اللہ کا خوف اور اس کی نگرانی کا تصور بٹھاتا ہے، رجوع اللہ اور انابت کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور اس کی اطاعت پر مدد کرتا ہے۔ ذکر دل سے غم و فکر کو دور کرتا ہے اور خوشی سے بھر دیتا ہے، مزید دل کو زندگی کی قوت اور صفائی فراہم کرتا ہے۔ دل میں ایک ایسی محتاجی ہے جسے ذکر الہی پورا کرتا ہے، اور ایک ایسی سختی ہے جسے ذکر الہی کے علاوہ اور کوئی چیز نرم و ملائم نہیں کر سکتی۔ اگر دل کی بیماریوں کا علاج اس کی دوا اور روزی ہے اور اس کے لیے ایسی لذت ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی اور لذت نہیں کر سکتی، اور غفلت دل کی بیماری ہے، ذکر الہی میں کمی نفاق کی دلیل ہے اور اس کی کثرت قوت ایمانی اور اللہ تعالی کے ساتھ سچی محبت کی دلیل ہے، کیونکہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اسے کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اگر بندہ راحت و خوشی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو سختی اور پریشانی کے وقت بھی اسے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، خاص کر موت اور سکرات کے وقت۔ ذکر عذاب الہی سے نجات، سکینت اور اطمینان، نزول اور رحمتوں کی برسات اور فرشتوں کے استغفار کے حصول کا سبب ہے۔ ذکر الہی میں مشغول ہو کر زبان لغویات، غیبت، چغلی، جھوٹ وغیرہ ایسی حرام و مکروہ باتوں سے محفوظ رہتی ہے، اور ذکر الہی میں مشغول ہو کر سب سے آسان اور سب سے افضل اور سب سے عمدہ عبادت کرنا ہے، اور یہ جنت کی کھیتی ہے۔ ذکر الہی کا اہتمام کرنے والے کے چہرے پر رونق، تر و تازگی ہوتی ہے، نیز ذکر الہی دنیا، قبر اور آخرت میں نور کا سبب ہے۔ ذکر کرنے والے کے لیے ذکر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں پر فخر کرتا ہے۔ سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، چنانچہ سب سے افضل روزے دار وہ جو روزے کی حالت میں کثرت الہی سے ذکر
کثرت سے ذکر الہی کرتے ہیں، ذکر الہی میں ہر مشکل میں آسانی ہوتی ہے اور سختی نرمی میں بدل جاتی ہے، مشقت کی جگہ راحت آتی ہے، روزی کا سبب اور جسم کو قوت عطا کرتا ہے۔ اگر شیطان کو بھگانا، اس کا کلا کما کرنا، اسے ذلیل و خوار کرنا ہے، اور پھر رب کی رضامندی حاصل کرنی بہت ضروری ہے۔ ذکر کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتلا دوں جو تمہارا سب سے بہتر عمل وہ تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاک و طیب ہو، تمہارے درجات کی بلندی میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہو، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے بھیڑو، تم ان کے سر قلم کرو اور تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، اور پھر آپ کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی ہے۔ نیز ذکر کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے دل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایسی جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور بھی ہے، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، مفردون کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ وصیت فرمائی، تمہاری زبان کو ذکر الہی سے برابر تر رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم اپنا وقت بیکار میں ضائع نہ کریں، سارا دن ہم فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ دکان پر ہیں تو آپ وہاں پر ذکر کرتے رہیں، اگر آپ کو جو بھی تھوڑا بہت وقت ملتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی شخصیت پر اس کی فضیلتیں، اس کی نعمتیں اور اس کے فوائد پوری طرح ظاہر ہوں گے، اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی آپ پر راضی ہو جائے گا، اور آخرت بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، آپ کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اللہ کے مقبول بندوں میں آ جائیں گے۔ اور جب آپ اللہ کے مقبول بندے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل، اس شخص کی منادی کر دو، یہ شخص میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آسمانوں میں اس کی منادی کرو۔ تو پھر اس کی منادی پوری کائنات میں ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔